بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو المدینہ نیٹ کیفے۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے تحت او ای سی کے تحت کوریا کی جابز کا اعلان کیا گیا تھا، جس پہ ابھی باقاعدہ اپلائی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اس میں پورے پاکستان سے مرد و خواتین آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے ان کی افیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے، آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور کس طرح آپ نے فیس پے کرنی ہے جو انہوں نے آن لائن اپلائی کی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ان کی آفیشیل اپنا ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کے اوپر ہر چیز مینشن ہے کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مراحل کتنے ہوں گے، اس کی سلیکشن کے کچھ مراحل ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پری رجسٹریشن کا شیڈول لکھا ہوا ہے اور قرآن دازی کے بعد قرآن دازی کے بعد رجسٹریشن کا اصول لکھا ہوا ہے، مطلب انہوں نے یہ جو سٹیپس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا پری رجسٹریشن کا سٹیپ ہے جو آپ نے ابھی سے لے کر یعنی کہ 6 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ تو جن کینڈیڈیٹس نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ان کی جو قرآن دازی کے نتائج کا اعلان ہے وہ 27 مارچ کو کیا جائے گا، یعنی کہ جس نے ابھی اپلائی کرنا ہے اس کی قرآن دازی ہوگی، اور 27 مارچ کو جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے، مطلب جن کی قرآن دازی میں سلیکشن ہوگی، جو ٹاپ پہ ہوں گے، ان کو وہ 27 مارچ کی اناؤنسمنٹ ان کی کر دیں گے۔ اس کے بعد قرآن دازی میں کامیاب افراد کی رجسٹریشن۔ تو پھر یہ کہ جس کی قرآن دازی میں جس کا نام آ جائے گا، پھر اس نے دوبارہ سے آن لائن رجسٹریشن کرنی ہوگی، جو 30 مارچ سے لے کر 8 اپریل 2026 تک ہوگی۔ پھر اس کے بعد کورین زبان کے امتحان کے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا کہ کورین زبان کے امتحان جو ہے وہ کب لیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کا جو ہے وہ کورین زبان کے امتحان کا انعقاد برائے کراچی اور اسلام آباد سینٹر۔ تو پھر اس کا شیڈول جاری کیا جائے گا مئی تا ستمبر 2026 تک۔ اس کے بعد کورین زبان پہلے مرحلے کے نتیجے کا اعلان۔ تو جو کورین زبان کے امتحان میں پاس ہوں گے ان کا اعلان جو ہے وہ 2 اکتوبر 2026 کو کیا جائے گا۔ اس کے بعد پیشہ ورانہ صلاحیت کی جانچ کی دستاویزات وصولی۔ ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے لیے کسی قسم کی تعلیمی قابلیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جس کی ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو ہے نا پریفرنس ملتی ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی کوالیفیکیشن ہے، میٹرک، انٹر، بی اے، بی ایس سی آپ نے جو اگر کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کی بیس پہ جو ہے پریفرنس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ لکھا ہے کہ 5 تا 6 اکتوبر 2026 کی جو تاریخ ہے، اس میں آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی جانچ کے دستاویزات کی وصولی ہوگی۔ وہ آپ کا جو کنسرنڈ آفس ہوگا وہاں آپ نے وہ جمع کروانے ہوں گے۔ اس کے بعد اسکل ٹیسٹ آپ کا ہوگا، دوسرے مرحلے کے شیڈول کا اعلان 12 اکتوبر کو ہوگا۔ اس کے بعد اسکل ٹیسٹ دوسرا مرحلہ کا انعقاد۔ تو یہ بیسیکل جو اسکل ٹیسٹ ہے، اس میں آپ کی جو ہنر ہیں یا آپ کی جو تعلیم ہے وہ آپ کی ٹیسٹ کی جائے گی، جس کی بیاض پہ آپ کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایچ آر ڈی کوریا کی جانب سے حتمی نتائج کا اعلان 30 اکتوبر 2026 کو ہوگا، یعنی کہ یہ جو آپ نے پیچھے جو بھی ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں اور جو آپ کے اسکل ٹیسٹ ہوئے ہیں، ہر قسم کے ٹیسٹ کا جو اعلان ہے وہ 30 اکتوبر 2026 کو ہوگا۔ تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کورین زبان کا امتحان کراچی اور اسلام آباد ہوگا، جبکہ اسکل ٹیسٹ ایچ آر ڈی کوریا کی جانب سے صرف ایک ہی جگہ لیا جائے گا، جس کا اعلان 12 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ مزید ایچ آر ڈی کوریا کو درخواست دہندگان کی تعداد اور ملکی حالات کے مطابق مذکورہ شیڈول میں تبدیلی، منتقلی یا منسوخی کا حق حاصل ہے۔ تو ان دو شہروں کراچی اور اسلام آباد میں آپ کا کورین زبان کا امتحان ہونا ہے۔ جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد اہلیت کا معیار نیچے آپ دیکھ لیں کہ عمر کی حد 18 سے 39 سال، تاریخ پیدائش جس کی 31 مارچ 1986 سے 30 مارچ 2008 کے درمیان ہونی چاہیے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو۔ اس کے بعد درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں غیر قانونی طور پر ٹھہرے نہ ہوں۔ تو نیچے مزید کچھ اور پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ایڈ جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، میں آپ کو یہ سینڈ بھی کر سکتا ہوں، اور دوسرا آپ یہ آن لائن ویب سائٹ سے ان کی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ تو درخواست دینے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ پری رجسٹریشن ایچ آر ڈی کوریا کی جانب سے کی جانے والی قرآن دازی رجسٹریشن میں درخواست دینے کے لیے کمپیوٹرائز پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ کی دوسری رجسٹریشن ہونی ہے تو اس کے لیے آپ کا جو ہے پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، لیکن جو ابھی پہلی رجسٹریشن ہے اس کے لیے پاسپورٹ ضروری نہیں ہے، صرف آپ نے یہ یس کرنا ہے کہ بس ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو یس کرنا چاہیے، جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو پری رجسٹریشن قرآن دازی میں شامل ہونے کے لیے صرف او ای سی کی ویب سائٹ، یہ جو ویب سائٹ ہے oec.government.pk ہم نے اوپن بھی کی ہوئی ہے، اور ابھی آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، ابھی آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا۔
اس کے لیے جو بینک فیس ہے وہ آپ نے پہلے آن لائن اپنا بینک میں HBL بینک میں 1000 روپے بینک فیس پے کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، تاکہ آن لائن اپلائی کے وقت وہ فیس اپلوڈ بھی کی جائے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے فیس پے کر کے اسے آن لائن اپلائی کے دوران اپلوڈ کریں۔ تو جو آپ کا چلان ہے جو آپ نے پہلے پے کرنا ہے وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، ابھی آپ کو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ اور فل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اس کے بعد رجسٹریشن کا طریقہ قرآن اندازی میں کامیاب ہونے کے بعد، یعنی کہ جب آپ کی قرآن اندازی کامیاب آپ ہو جائیں گے، قرآن اندازی میں آپ کا نام آ جائے گا، تو اس کے بعد کا یہ مرحلہ ہے کہ رجسٹریشن کے لیے صرف پری رجسٹریشن یعنی قرآن اندازی میں کامیاب خواتین و حضرات میں ہی OEC کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن اپنا اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ نزدیکی OEC آفس سے معلومات کی توثیق کرنا لازمی ہے۔ تو اس کے بعد HRD کوریا کی ٹیسٹ فیس مبلغ 28 امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی روپے، جس کا جمع شدہ چالان فارم درخواست کے ہمراہ منسلک کرنا بھی لازمی ہے۔ چالان فارم مقررہ وقت پر OEC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا۔ تو اس کے بعد نیچے مزید لکھا ہوا کہ فریش رنگین آپ کی کاپی جو ہے وہ آپ نے دوسری رجسٹریشن آپ نے کرنی ہے، اس کے اپنے دوران پے بھی اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹرائز پاسپورٹ سائز کی جو اپنا اسکین کاپی ہے وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ جو آپ کی قرآن اندازی میں نام آ جائے گا، اس کے بعد جو آپ نے دوبارہ ری رجسٹریشن کرنی ہے، یہ وہ پروسیس ہے، یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو چاہے آپ ویڈیو کو پاز کر کے یہاں یہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے دیکھ لیں مزید کوریا کا پوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پر پرمٹ سسٹم سمری۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہونا ہے آپ نے کس طرح اس کی تیاری کرنی ہے، اور یہ لنک وغیرہ دیا ہوا ہے، اور کس طرح وہ ٹیسٹ ہونے ہیں، یہ سارے مراحل وہ لکھی ہوئے ہیں۔ تو انتہائی اہم نوٹ توجہ فرمائیں یہاں، تو لکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹ کے دن داخلہ کا KLT ٹکٹ اور اصل پاسپورٹ لانا لازمی ہے، جس کے بغیر ٹیسٹ میں شمولیت ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو KLT ٹکٹ ہے یہ آپ کو ان کے آفیسز سے ملے گا، جو نیچے مدرجہ ذیل لکھے بھی ہوئے ہیں یہ لسٹ میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اس کا اسلام آباد یا لاہور جو آپ سلیکٹ کریں گے وہاں سے آپ کو KLT ٹکٹ مل جائے گا، اور پاسپورٹ آپ کا ری رجسٹریشن کے دوران ہونا لازمی ہوگا۔ تو اس میں جو مزید کچھ سٹیپس لکھی ہوئے ہیں آپ ویڈیو کو پاز کر کے یہاں کمپلیٹ پڑھ لیں، اور اس کی ویب سائٹ پہ بھی ہر چیز موجود ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے ان کی افیشیل جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے۔ آپ نے اپلائی کرنے کے لیے سمپلی اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے اور لکھنا ہے OEC۔ جب یہ لکھ کے آپ سرچ کریں گے آپ نے سب سے پہلے والی ویب سائٹ جو ہے یہ اوپن کر لینی ہے۔ تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ اس انٹرفیس پہ آ جائیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے اناؤنسمنٹ آف 9th پوائنٹ سسٹم آف EPS 2026 یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ نیچے یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو اوپن کر کے پڑھ کے سنائی ہے وہ آپ یہاں سے کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے اوپن ہوگی، اس کے بعد آپ اسے سیو کر لیں۔ تو ڈاؤن لوڈ چلان فارم، یہ جو چلان فارم ہے یہ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے پہلے تو یہ آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس آئے گا، اس کے بعد آپ نے اسے پرنٹ کروا لینا ہے، پھر آپ نے HBL بینک میں پے کرنا ہے۔ تو اسے آپ نے اس طرح فل کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس باکس میں اپنا ڈیٹ لکھنا ہے، جس ڈے کو آپ فیس پے کریں گے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے۔ مثلا اگر آپ آج 6 تاریخ ہے کہ اگر آپ آج فیس پے کرتے ہیں تو پہلے 0 لکھیں گے اس باکس میں، اور اس کے بعد 6 جو ہے وہ نیکسٹ باکس میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں اپنا منتھ لکھیں گے جس منتھ کو آپ فیس پے کر رہے ہیں، یعنی کہ جو مارچ کا منتھ ہے یہ تیسرا منتھ ہوتا ہے، تو تیسرے کے لیے آپ پھر یہاں 0 کے بعد 3 لکھ دیں گے دوسرے باکس میں۔ اس کے بعد یہاں اپنا آپ نے نیم لکھنا ہے کیپیٹل لیٹرز میں آپ نے بڑے حروف میں انگلش میں نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر آ جائے گا، آپ کا فون نمبر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان باکسز میں آپ نے اپنا CNIC نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے، تو جو اس ترتیب سے ہوگا۔ پہلے جو ڈیش ہے وہ آلریڈی اس میں انسرٹ کر دی گئی ہیں، وہ آپ نے لکھتے وقت نہیں ایڈ کرنی۔ تو 1000 روپے بینک فیس آپ نے پے کرنی ہے ادھر جا کے۔ تو مزید یہاں کینڈیڈیٹ سگنیچر آپ نے اپنے یہاں پہ سگنیچر کر دینے ہیں، اور بینک سٹیمپ اور بینک سگنیچر یہ وہاں بینک والے خود کر دیں گے۔ تو جیسے آپ نے یہ باکس فل کیا ہے اسی طرح آپ نے یہ کر دینا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی اسی طرح ہی فل کر دینا ہے۔ تو تینوں باکسز آپ نے ایک جیسے ہی فل کرنے ہیں۔ تو مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینک کاپی یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد OEC کاپی لکھی ہے، اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ کاپی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بینک کاپی اپنے پاس خود رکھ لے گا بینک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد OEC کاپی جو ہے
یہ آپ نے آن لائن اپلائی کرتے وقت اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ کاپی جو ہے یہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ اگر وہ ٹیسٹ والے دن کہتے ہیں کہ یہ ساتھ لے کے آئیں تو آپ نے کینڈیڈیٹ کاپی جو ہے ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے۔ تو اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے جیسے اسے اوپن کیا ہوا ہے آپ نے سمپلی یہاں ڈاؤن لوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں سیو کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے کلک کریں گے، یہاں پہ آپ کلک ہیئر فار اپلیکیشن سبمیشن، یہاں پہ آپ نے جیسے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ڈائریکٹ ان کی جو رجسٹریشن فارم ہے وہ اوپن ہو جائے گا، پھر آپ نے اسے بہت احتیاط سے فل کرنا ہے۔ تو ہم نے کلک کیا تو ہمارے سامنے ان کا یہ فارم آ گیا ہے۔ تو آپ نے انہیں ون بائی ون جو ہے ساری فیلڈز جو مینڈیٹری فیلڈز ہیں وہ فل کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے، سب سے پہلے یہاں پہ اپنا انگلش میں نام لکھنا ہے، اس کے بعد اپنا فادر کا نیم ادھر لکھ دینا آپ نے، اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اپنی ڈیٹ آف برتھ اپنی تاریخ پیدائش سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے پیدائش تاریخ جو ہے دوبارہ سے سلیکٹ کر لینی ہے۔ تو اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد مزید آپ کے سامنے مزید آپشنز آ جائیں گے، آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد وہی CNIC نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسپورٹ بتانا ہے کہ آپ کا ہے، کیونکہ اپلائی کے دوران یہ بتانا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو آپ یس کر دیں، اگر نو کریں گے تو اپلائی نہیں ہوگا، اس لیے یہ جو ہے آپ جو ہے اسے یس پہ کلک کریں گے۔ تو اس کے بعد اپنا جینڈر آپ نے ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو آپ میل اور فیمیل دونوں پہ اپلائی کر سکتے، دونوں یعنی کہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے میل اور فیمیل دونوں کے آپشنز آ جائیں گے، جو آپ کا آپشن ہے وہ آپ خود سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنا امید ٹائپ آف جاب آپ نے ادھر سے سلیکٹ کرنی ہے، تو ٹائپ آف جاب صرف اور صرف مینوفیکچرنگ کی ہے، تو آپ اسے نہ چھیڑیں گے، صرف آپ نے مینوفیکچرنگ پہ کلک رہنے دینا، مطلب یہاں اس کو سلیکٹ رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد اپنا موبائل نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے، تو 03 پہلے موجود ہے، 3 کے بعد جو بھی ڈیجٹس آتے ہیں آپ نے وہ ادھر لکھ دینے ہیں۔ تو مزید آگے وہی فون نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے جو آپ ادھر لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ضلع سلیکٹ کر لینا ہے، اپنا جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ آپ نے سمپلی لکھنا ہے، تو آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جائے گی، مطلب لسٹ آ گئی ہے آپ کے سامنے، وہ شو ہو جائے گا آپ کا ضلع جو آپ لکھیں گے نیچے ادھر، تو وہ آپ نے اسے سمپلی سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے چوز فائل پہ کلک کر کے آپ نے جو چلان پے کیا تھا آپ نے اس کی جو کاپی ہے وہ اپلوڈ کر دینی ہے، جو OEC کاپی تھی وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ تو اس کے بعد پریفرڈ OEC آفس فار رجسٹریشن آفٹر بیلٹنگ، یعنی کہ آپ کی جو قرعہ اندازی ہونی ہے اس کے لیے آپ جو آفس آپ کا نزدیک ترین ہے جو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے۔ تو ہم لاہور کر لیتے ہیں، ویسے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں سارا پروسیس کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ جو اپنا آفس سلیکٹ کریں گے، یہاں آپ کو بار بار چکر لگانا بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ نزدیک ترین سلیکٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ اپنا وہ آپ نے سینٹر سلیکٹ کرنا ہے جہاں آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے، جو میں نے آپ کو پیچھے ٹیسٹ پڑھ کے سنائے ہیں وہ سارے ٹیسٹ یا تو اسلام آباد میں ہوں گے یا کراچی میں، جو آپ کو نزدیک ترین ہے وہ آپ نے ادھر سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو جب یہ آپ سلیکٹ کر چکیں گے اس کے بعد آپ نے نیچے سے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں اس بکس کو چیک کر دینا ہے، اس میں ٹک لگا دینی ہے، اور مزید اسکرول ڈاؤن کر اینڈ پہ آپ نے سبمٹ کے بٹن پہ جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے آپ کو اپلائی کرنے کا کمپلیٹڈ طریقہ بتایا ہے، اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ لگی ہو تو آپ نے ہم سے رابطہ کر لینا ہے، مزید واٹس ایپ سے ہم سے پوچھ لینا ہے کہ جس پوائنٹ کی آپ کو نہ سمجھ آئے۔ تو اسی طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں ہم بنا کر اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو بر وقت انفارمیشن ملتی رہے، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر سیو کر کے اس پہ میسج کر دیں تاکہ ہم آپ کا نمبر سیو کر لیں گے۔ اس طرح جب دونوں اطراف نمبر سیو ہو جائیں گے تو پھر آپ ہمارے اسٹیٹس سے مزید جو آگاہی ہے یا جابز کے متعلق مختلف اسکیمز کے متعلق انفارمیشن لے سکیں گے۔